السلام علیکم فرینڈس، آج ہم بات کر رہے ہیں خربوزے کے بارے میں۔ خربوزہ اسے عربی میں بطیخ، فارسی میں خربزہ، بنگلہ میں خرمج، سندھی میں گدرو اور انگلش میں اسے ملن کہا جاتا ہے اور سویٹ ملن بھی کہتے ہیں۔ ایک مشہور پھل ہے، اس کی بیل توری یا کھیرے کی طرح ہوتی ہے اور زمین میں پھیلتی ہے۔ بیل گول کھردرے روئے دار ہوتی ہے، پتے گول کٹے پٹے سے ہوتے ہیں، پھول مختلف اشکال کے ہوتے ہیں۔ شروع میں سبز ہوتا ہے، بعد میں پکنے کے بعد یہ پیلے رنگ میں ہو جاتا ہے۔ کسی میں دھاریاں سبز ہوتی ہیں، کسی میں زرد ہوتی ہیں، کسی میں لال ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی خربوزے کا رنگ زرد اور کسی کا سبز ہوتا ہے۔ مقام پیدائش کے حساب سے پاکستان میں بدین، خانے وال، آروال، رحیمیال خان میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دہلی میں جمنا، پاک سونی پت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ برصغیر میں کافی جگہوں پر کاشت کیا جاتا ہے۔ کابل کا خربوزہ بہت عمدہ مانا جاتا ہے، اس کو سردا بھی کہتے ہیں۔ کوئٹہ کے گرمے اور لکھنؤ کے جو چتلے بہترین ہوتے ہیں۔ مزاج کے حساب سے کچا سرد درجہ اول اور ترج درجہ دوم میں ہوتا ہے، اور پکا ہوا گرم درجہ اول میں ہوتا ہے اور تر درجہ دوم میں ہوتا ہے۔ افعال کے حساب سے تغذیہ بدن، مفرح قلب و دماغ، جعلی ملین مدر بول اور مدر شیر۔ استعمال کی بات کریں تو خربوزہ بطور پھل بکثرت سے کھایا جاتا ہے، چونکہ اس کی غذائیت کافی حاصل ہوتی ہے، نیز تری بھی لحاظ اسی طرح متواتر استعمال میں بدن کی لاغری دور ہوتی ہے۔ اس کے کھانے کا وقت دو غذاؤں کے درمیان کا وقت ہے، جبکہ غذا معدے میں ہضم ہو کر آنتوں کی طرف ہو۔ خربوزہ کے متواتر استعمال سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے، جبکہ کثرت استعمال کرنے سے اس دست کرا دیتا ہے۔ اس کے جو مغز، جو اس کا بیج ہوتا ہے، جو وہ مدر بول ادویہ میں مطلب پشاور ادویہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مدر ہونے کی وجہ سے استسقاء اور کرہ مجاری بول، سنگ گردہ و مثانہ میں اور جرکان میں بھی بہت مفید ہے۔ قلت لبن کی صورت میں دودھ کو بڑھاتا ہے، اور خربوزہ کا گودا جلد کے نشانات اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ان کو جلد کے اوپر اگر ملا جائے تو یہ چھائیاں وغیرہ دور کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ خربوزہ کے چھلکے کی، تو وہ بھی ایک زبردست چیز ہے۔ یہ جعلی مدر و مفقت سنگ ہے، اس کو پتھری گردہ مثانہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گوشت کے ساتھ اس کے چھلکوں کو پکا دیا جائے تو یہ گوشت کو جلد گلا دیتا ہے۔ اس کا جو خربوزے کا چھلکا کو اگر پیس کر اس کا سفوف، اس کا جو پاؤڈر بنا کر اگر چہرے پر مالا جائے تو چہرے کے داغ اور دھبوں کو دور کرتا ہے۔ چھلکوں کا نمک درد گردہ کی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص بات یاد رکھیں کہ خربوزہ کو غذا کے بعد 2 یا 3 گھنٹے یا شام کو 4 بجے کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت میں نقصان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ نہار منہ کھانا مناسب نہیں ہے۔ نفع خاص کے حساب سے مدر بول و یرکان ہے، اور تپ صفراوی اور تخمیہ پیدا کرتا ہے، مطلب یہ مضر ہے تپ صفراوی اور تخمیہ کے لیے۔ مسلح کی بات کریں تو سرکہ اور سکنجبین جو ہے اس کے مسلح میں آ جاتے ہیں، اور بدل کے حساب سے پھوٹ یا پھٹ اسی کے سیم تاثیر رکھتے ہیں۔ اور کیمیاوی اجزاء کی بات کریں تو خربوزہ میں اس کے بیجوں میں جو پروٹین، نشاستہ، شکر، کیلشیم، فاسفورس، فولاد، تانبا، وٹامن اے، بی، وٹامن B2 C جیسے اہم اجزاء پائے جاتے ہیں۔ سوڈیم کلورائڈ اور وٹامن C کی وجہ سے مرض سکروی میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ گلوکوز اور اس کے چھلکے میں کھار زیادہ ہوتی ہے۔ خربوزہ کے اگر بیج کی بات کی جائے تو عربی میں اسے بذرہ البطیخ، فارسی میں تخم خربزہ، سندھی میں گدرے جو بیج، انگلش میں ملن سیڈ کہتے ہیں۔ مزاج کے حساب سے گرم درجہ دوم میں آتا ہے، یہ گرم درجہ اول میں اور تر درجہ دوم میں ہے۔ افعال کے حساب سے مدر بول، مفقت سنگ گردہ و مثانہ، جعلی مفتح۔ اور استعمال کی بات کریں تو تخم خربوزہ، احتباس بول، سنگ گردہ و مثانہ، سوزک میں شیرہ نکال کر
پلاتے ہیں۔ حمیات میں ادرار کی وجہ سے ہی حرارت کو دور کرتا ہے۔ حمیات مطلب بخاروں وغیرہ میں بھی اس کا استعمال بہت مؤثر ہے۔ مدر جالی و مفتح ہونے کی وجہ سے سدہ جگر کو کھولتا ہے اور عام جگر کو مثانہ اور عام جگر و مثانہ کو زائل کرتا ہے، اور مطلب جگر کے اور مثانے میں جو ورم ہوتے ہیں ان کو جو ختم کرتا ہے۔ جالی ہونے کی وجہ سے جو ہے چہرے کے رنگ کو نکھارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض امراض میں جلد پر اس کو طلاق کیا جاتا ہے بیرونی طور پر، تو یہ اس کے لیے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ چہرے کی سیاہی کو زائل کرتا ہے۔ تخم خربوزہ اعتبار سے بول و حیض، درد سینہ اور ورم جگر، خشونت حلق، سنگ گردہ و مثانہ، سوزش بول مطلب پیشاب میں جو سوزش ہوتی ہے اس کے لیے اس کا سفوف بنا کر استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کا شیرہ جو ہوتا ہے وہ بکستر استعمال کرتے ہیں۔ نیز بطور مولد منی و شیر اور مہبی بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ خربوزے کے گدے سے زیادہ اس کے چھلکے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اگر اس کے چھلکوں کو پھینکنا نہیں چاہیے، اسے دوا کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ نفع خاص کے حساب سے جگر کے سدوں کو کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے۔ مضر تحال کے لیے اور مسلح شہد خالص کے بدل ہے ککڑی کے بیج کا مقدار خوراک 5 سے 7 گرام یا 7 ماشے تک۔ مشہور مرکبات جو ہیں شربت بزوری اور سرائی وغیرہ اس کے مشہور ہیں۔ تو دوستو یہ تھا خربوزہ جو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو دوستو کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔